نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله سبحانه هو الاله الحق الذي سكنت اليه العقول واطمأنت بذكره القلوب والارواح لا تعرج الا بمعرفته فهو الاله الحق الكامل لذاته وما سوى الحق فهو ناقص لذاته واذا كان الكامل محبوبا لذاته وثبت ان الله كامل لذاته وجب كونه محبوبا لذاته مستحقا للعبادة وحده دون سواه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترجمہ کریں. واللہ سبحانہ هو الالہ الحق، اللہ سبحانہ وتعالی وہی حقیقی الہ ہے. الذی سکنت الیہ العقول، اسے عقل ساکت ہو جاتی، مطلب ساکن ہو جاتی، سائلنٹ ہو جاتی ہے، امیجن نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہی الہ حق ہے جس کی طرف عقل جا کر ٹھہر جاتی ہے، ساکن ہو جاتی، رک جاتی، یعنی عقل اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. مطمئنت بذکرہ القلوب، اور دل اس کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. والارواح لا تعرج الا بمعرفتہ، اور ارواح جو روحیں ہیں وہ نہیں چڑھتی مگر that he knows that is happening. بمعرفتہ مطلب ان کی نالج میں. یہاں تعرج کا معنی عروج ہے، یعنی عروج حاصل ہونا. ٹھیک ہے، یعنی بلند نہیں ہو سکتی، اسفل سافلین کی طرف جاتی ہیں، اوپر نہیں جا سکتی، یعنی ان کو ترقی حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. والارواح لا تعرج الا بمعرفتہ، جس روح کو جتنی معرفت ہے اتنا ہی عروج حاصل ہے. عروج زوال کے اپوزٹ سے. ہاں، اسپرچل عروج یعنی روح کی ترقی. جیسے جسم کی ترقی ہوتی ہے ایسے روح کی ترقی بھی ہوتی. تو روح ترقی نہیں پا سکتی اللہ کی معرفت کے بغیر. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالیں اسپرچولیٹی کے نام پر، لیکن جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو روح بلندیوں کی طرف نہیں جا سکتی. یہ مطلب فهو الالہ الحق الکامل لذاتہ، تو وہ حقیقی الہ ہے الکامل لذاتہ، از پرفیکٹ ان ہز بینگ. اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود برحق ہے، جیسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا. معبود برحق ہے، الہ حق ہے. الکامل لذاتہ، اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، یعنی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں اس پرفیکشن کے لیے. مثلا ہم انسان ہیں، ہم اکیلے پرفیکٹ نہیں ہوتے. مثلا ایک لڑکی اکیلی پرفیکٹ نہیں ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، یا لڑکا پرفیکٹ نہیں جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی. دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل بھی ہیں اور ایک دوسرے کی نیڈ بھی ہیں اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ساتھی کی ضرورت نہیں ہے. پھر شادی کے بعد بچے پھر انسان کو ایک اور پرفیکشن دیتے. محتاج ہے نا انسان، ضرورت ہوتا ہی، چاہے اس کو ایموشنل ضرورت ہے یا کوئی بھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی ضرورت نہیں، بچوں کی بھی ضرورت نہیں. تو انسان کی گروتھ یا انسان کی کمپلیشن مختلف نیڈز کے فلفل ہونے سے ہوتی. کوئی اس کی عقل کی ضرورت ہے، اور کوئی اس کی جذبات کی ضرورت ہے، اور کوئی اس کی روح کی ضرورت ہے، اور کوئی اس کی سوشل نیڈ ہے، اور کوئی کسی طرح کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ کوئی سوشلائزنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے کہ وہ علم حاصل کر کے اپنی مینٹل گروتھ کر سکے، انٹلیکچولی وہ اپلفٹ کرے اپنے آپ کو، یا کسی انسان کی یا لوگوں کی ضرورت ہو. ہم اکیلے ہوتے ہیں تو خوش نہیں ہوتے، کوئی ہم سے جدا ہو رہا ہو تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں. اور کھانا نہ کھائیں تو ہم مرنے لگتے ہیں، سوئے نہیں تو ہم فنکشن نہیں کر سکتے.
لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے کمال کے لیے، جس کو انسانوں کی ٹرم میں کامل، اس سینس میں نہیں جو اللہ کے انسانوں کی ٹرم میں جس کو کامل کہتے ہیں، جو کوئی اپنے فیلڈ میں کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کو اس پرفیکشن کے لیول تک یا ماسٹری کے لیول تک پہنچنے کے لیے یا اسپیشلائزیشن کے لیول تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی آگے کوئی ہے، پھر اس سے بھی آگے کوئی، اس سے بھی آگے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے. انسان پرفیکشن کے لیے زیادہ تر انسانوں سے ہی اوپر جاتے ہیں. The more perfect person is، اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ انسانوں سے اس نے لرن کیا ہوتا ہے، زیادہ اس کے استاد ماہر قسم کے ہوتے ہیں، زیادہ وہ لرننگ کے بعد اوپر جاتا ہے. اس کو لینا پڑتا ہے کچھ، یعنی اپنی ذات میں پرفیکٹ نہیں. مثلا ایک بچہ ہے، کیا اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے؟ نہیں. اس کو کچھ بننے کے لیے مسلسل لینا پڑتا ہے، لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ مطلب ہے اس کا. کہنے کو تو 4 لفظ ہیں، فَهُوَ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ الْكَامِلُ لِذَاتِهِ، لیکن اگر اس پہ غور و فکر آپ شروع کر دیں تو عقل حیران ہو جائے. آگے کرو ترجمہ. وَمَا سِوَى الْحَقِّ فَهُوَ نَاقِصٌ لِذَاتِهِ، اور جو حق کے علاوہ ہے تو وہ اپنی ذات میں ناقص ہے، مطلب امپرفیکٹ. الحق سے مراد یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر ایک ناقص ہے، ہر ایک. وَإِذَا كَانَ الْكَامِلُ مَحْبُوبًا لِذَاتِهِ، اور جب الکامل اللہ تعالیٰ محبوبًا لذاتہ، he is beloved to himself، beloved in his being، یعنی کامل ہے محبت کے اعتبار سے بھی، اس طرح کہ جیسے تعریف میں وہ خود آپ سے آپ محمود ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ ہے ہی قابل تعریف. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے محبوب ہے، he is beloved. ٹھیک. وثبت ان اللہ کامل لذاتہ، اور ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے. وجب تو واجب ہو گیا، ہاں، کونہ مطلب his being محبوبا لذاتہ، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے یا ذات میں محبوب بھی ہو. یعنی کون سی چیز محبوب نہیں ہوتی یا محبت میں کیا چیز کمی کر دیتی ہے؟ نقص، کمی. مثلاً آپ کی کسی انسان سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، وہ اس پہ پورا نہیں اترتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہسبینڈ وائف میں، فرینڈز میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہر ایک کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا. محبت تو اس کے بغیر ہے ہی نہیں. جب اس میں جو توقع ہوتی ہے کچھ بھی کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت نہیں رہتی یا اس میں کمی ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کو جتنی بھی ایکسپیکٹیشن ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں. اس لیے چونکہ وہ ذات میں کامل ہے، اس لیے محبوب لذاتی ہی بھی ہے، یعنی محبت کے لائق ہے. پھر وہ بٹ ہی از beloved whether creation loves him or not. وہ اپنی ذات میں اتنا کامل ہے کہ وہ محبت کے لائق ہے، اپنی ذات میں تعریف کے قابل، وہ ہے ہی محبت کے قابل. وثبت ان اللہ کامل لذاتہ وجب کونہ محبوبا لذاتہ، کیونکہ وہ کامل ہے اس لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات میں محبوب بھی ہو، یعنی کامل ہونے کی وجہ سے وہ محبوب لذاتی ہی. کامل لذاتی ہی کا تقاضا ہے کہ وہ محبوب لذاتی ہی بھی ہو. ٹھیک ہے. آگے مستحقا للعبادت، عبادت کا مستحق ہے. وحدہ، وہی ایک، دون سواہ، اپنے علاوہ، اپنے علاوہ کوئی اور کامل ہی نہیں، محبوب ہی نہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ ہے سمپل. معبود کی جو انڈسپینسیبل کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ کمال، جلال، جمال. ٹھیک ہے، یعنی وہ کامل بھی ہے، اس کے اندر کمال بھی ہے، اس کے اندر جلال بھی ہے، اس کے اندر جمال بھی ہے، تو پھر وہی معبود ہے. اس کے علاوہ ہر ایک ناقص ہے، تو جو ناقص ہے اس کے اندر جمال نہیں پورا. مثلاً اگر قیمتی سی قیمتی گلاس کا کونا چھوٹا سا بھی ٹوٹا ہوا ہو، اتنی سی چپ اتری ہوئی ہو، اس کی قیمت میں کتنی کمی ہو جاتی. گاڑی قیمتی سے قیمتی ہو، ایک ایکسیڈنٹ اس کو کیا بنا دیتی، چاہے ایک لائٹ ٹوٹے صرف،
اور آپ اوریجنل کی بجائے کچھ اور لگا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریسیل ویلیو کتنی ہو جاتی ہے؟ پھر بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایک لائٹ کا کونا بھی ٹوٹ جائے نا تو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے. جو گاڑی جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس میں سے چھوٹا سا نقصان بھی اس کی ویلیو ایک دم بہت ڈاؤن لے آتا ہے اس کو. اب 0 میٹر گاڑی کی قیمت اور ہے، اگر آپ 1 کلومیٹر چلا لیں 1 دن کی عمر میں ہاف ویلیو ہو جاتی ہے اس کی. اتنی سمپل لاجک ہے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے بات کہ اس کے سوا ہر چیز ناقص ہے، لہذا وہ عبادت کے لائق ہو نہیں سکتی. اور پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی چاہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پھر اس پر فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی نقص بتا دے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہاں یہ آیت بھلا کیوں آئی ہے؟ اس کی لاجک بتائیے. ذکر اللہ تعالیٰ کامل ہے، تو اگر آپ کی جو تکمیل چاہیے نا، آپ کو ہارٹ کی سیٹسفیکشن، وہ آپ کو اس کامل حاصل ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ذکر کی بات کیوں آئی؟ جب ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کے ذکر سے ہمیں خوشی ہوتی. وہ اردو میں ایک شعر بھی ہے نا، ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونا، وہ سمجھتے بیان کا حال اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سے راحت ملتی ہے. اب بچوں کو جیسے گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے نا، تو اگر آپ ان کو 10 دفعہ بلائیں تو وہ بات نہیں سنیں گے، لیکن اگر آپ ان کی پسندیدہ گاڑی کا ذکر شروع کر دیں تو وہ سوتے ہوئے جاگ اٹھیں گے. تو محبوب چیز کے ذکر سے دل کو راحت پہنچتی ہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کے ذکر سے راحت پہنچتی ہے اور دوسروں کے دل کو وحشت ہونے لگتی ہے، ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جی ہاں اچھا، ہم لوگ جب اسٹارٹنگ کا ہمارا اسٹارٹنگ تھا، تو اسٹارٹنگ میں نا وہ میریا مونٹی سری کے بارے میں بتایا جا رہا تھا. ہم سب کے دل اس ٹائم کہتے اس ٹائم مجھے فوراً حدیث کورس کیا تھا، تو دل ایسے کام ہوتا کہ پہلے ہم کیا اس ٹائم پہ سنا کرتے تھے نا. میں سب کے فیسز دیکھ رہی، سب اتنے کنفیوز. تو تھوڑی ہماری بریک ہوئی، اس کے بعد مریم باجی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم پہ نا لیکچر دینے کے لیے. دل اسی ٹائم سب سمائے، سب کی کمر سیدھی، کانشیس. اتنا مزے کا وہ مجھے لگا. میں نے کہا الحمدللہ اب کچھ لگا ہے کہ اب جب انٹیگریٹ کر رہے تھے ہم اس کو، تو تب ہمیں لگا کہ کچھ حاصل ہوا. دل واقعی سیٹسفائیڈ ہو گیا اسی ٹائم پہ الحمدللہ. اصل میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رخ کو جانا ہی نہیں. ایک ایک حدیث کے اندر اتنے لیسنز ہیں کہ آپ کے سکھانے کا انداز کیا ہے. دنیا کی جتنی جدید تھیریز ہیں بلیو می، وہ ساری کی ساری وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں. اور ہر ایجوکیشن سسٹم اپنی پروڈکشن سے پہچانا جاتا ہے نا کہ وہ تیار کیا کر رہا ہے. تو صحابہ کرام آپ کی پروڈکشن تھے، وہ کس سسٹم سے نکلے ہیں اس پر خود مسلمانوں نے بھی نہیں غور کیا. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت توجہ کے ساتھ کہ آپ کے ٹیچنگ میتھڈز کیا تھے، آپ کی اسٹریٹجیز کیا تھی. اس کا تعلق ایمان سے کہا گیا ہے، الذین آمنوا. یس بالکل، ان کو اللہ کے ذکر سے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. گاٹ اٹ، یعنی پتہ چل گیا، پا لیا جو چاہتے تھے وہ مل گیا، وہ پیاس بجھ گئی. ہاں بالکل. یس، میں جب پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی نا یو کے میں، تو پہلا پورا 1 سال جب تک میری دوسری بیٹی پیدا نہیں ہوئی تو اس وقت مریم بڑی تھی اور اس کو میں چھوڑ کر گئی. ہر سال بلا مبالغہ میں رو کر سوتی تھی اور میں کہتی تھی مریم مریم. یعنی بچوں کی محبت اللہ نے دل میں ایسی ڈالی تھی. اور اب اگر مریم کئی دن نہ نظر آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انسان ساری زندگی چاہے آپ کتنا بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تو ضروری نہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اس کے لیے بھی انسان
اسٹیپ بائی اسٹیپ گرو کرتا ہے اور عروج کے مراحل طے کرتا ہے نا. اور وہ مرحلے اتنے آسانی سے نہیں آتے. کہنے کو تو کہہ دیتا ہے انسان مجھے اللہ سے محبت ہے, لیکن والاعراض عن کل محبوب سواہ, یہ مرحلہ دیر سے آتا ہے اور بہت مانگ کے ملتا ہے. یہ بغیر مانگے نہیں ملتا. یعنی اللہ کی محبت تو ہر دل میں ہے, کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہر طرف نظر آتی ہیں, اس کے لیے ہمیں اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. لیکن اللہ ہی محبوب ہو جائے اور اس کے سوا باقی چیزیں نیچے چلی جائیں, ان کی محبت اللہ کی خاطر ہو جائے, یہ بہت تڑپ تڑپ کے مانگنا پڑتا ہے, بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, بہت راہوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے. جی آگے کون پڑھے گا؟ ایک لائن پڑھ لو. ریڈنگ میں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. فَيَا سَعَادَةَ مَنْ وَصَلَ إِلَى سَاحِلِ بَحْرِ مَعْرِفَتِهِ وَرَأَى عَظَمَةَ ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَبْصَرَ جَمَالَهُ وَجَلَالَهُ وَكَمَالَهُ وَشَاهَدَ آلَاءَهُ وَإِحْسَانَهُ وَأَفْعَالَهُ. فَيَا سَعَادَةَ خوش بختی, اے سعادت, اے خوش بختی اس شخص کی. من وصل الى ساحل بحر معرفته, جو پہنچ گیا معرفت کے سمندر کے ساحل پہ, اللہ تعالیٰ کی معرفت. یس, یعنی اس سمندر کے کنارے. سمندر کو پانا تو پاسبل ہی نہیں, لیکن کنارے پہنچ گیا. تو اس کی خوش بختی کیا, اس کی کیا ہی خوش بختی یا خوش قسمتی کہ جو اس سمندر کی طرف گیا اور وہاں کنارے پہ پہنچ گیا. نہ بھی سمندر میں اترے تو وہ جو پانی کی لہریں نا, وہ خود ہی آ کے ٹچ کرتی رہتی ہیں آپ کو, اور آپ گیلے ہوئے بغیر آ نہیں سکتے. کون کون سمندر گیا؟ اکثر لوگ گئے ہوئے. میں کبھی بھی کراچی جاؤں نا تو میں کہتی ہوں اچھا مجھے اگر سی سائڈ پہ نہیں بھی جانا تو مجھے بس گاڑی پہ بٹھا کے ایک شکل ضرور دکھا دو. میں ایسے کراچی سے نہیں جا سکتی تھی, تو مجھے دیکھنا ہے اس کو, کیونکہ سمندر اللہ کے جلال اور اللہ کی قدرت کا بہت شدید احساس دلاتا ہے نا, کہ اس کی کیا طاقت ہے. کسی بھی طاقتور چیز کو انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے کہ اگر یہ اس طرح ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا. تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت جو ایک سمندر کی طرح ہے اس کے کنارے پہنچتا ہے اور یہ باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں, تو خوش قسمتی شروع ہو گئی. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا بات کر رہے, اسی لیے کہتے ہیں نا وہ معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو معرفت کی باتیں, یعنی تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی, یہ مطلب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھ کے پہاڑ آ گئے, پھر چڑھا ہی نہ جائے اوپر کیونکہ وہ نیچے اتر گئے. پھر مارچ اینڈ پھر آئی چلتے چلتے پھر پتہ نہیں کیا گزر گئے. سبحان اللہ, کتنی اچھی مثال ہے. وہاں بھی جب ہم پہنچے اتنی خوبصورت منظر تھا نا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی, لیکن یہ فرق مجھے وہ یاد آیا کہ جو پہنچ جائے ایک دم کتنے پہاڑ راستے میں کراس کرنے پھر پہنچتا ہے. بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کا آپ دعویٰ کر بیٹھے نا تو ہر چیز کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن پھر اس جیسی لذت بھی کوئی چیز نہیں. یعنی ہر چیز کی قربانی کیسے, کہ مال کی, جان کی, اولاد کی, ہر محبوب کو اپنے سے دور کر کے دیکھو, پھر وہ چیز پاؤ گے. جی جی ایگزیکٹلی. جو بھی چیز محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے, من عذب بھی وہیں سے عذاب آتا ہے, وہیں سے تکلیف آتی ہے پھر انسان کو. اور سمندر میں ایک اور چیز لگتی ہے کہ اتنی اتھارٹی کے بعد جو اس کا کنٹرول ہے نا, یہ اتنا پانی ہے اور وہ یعنی بہت ویسے آ کے آتا ہے نا, اطاعت گزار. ہاں پڑھو. ورآ عظمت ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ, اور اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اسماء کی اور صفات کی عظمت کو. جمالہ و جلالہ و کمالہ, اور اس نے دیکھا ہاں دل کی آنکھ سے بالکل اللہ تعالیٰ کے جمال کو, جلال کو, کمال کو. وہ شاہدہ, اور مشاہدہ کیا یا گواہ بنا, مشاہدہ کیا آلائہ, اس کی نعمتوں کو, وہ احسانہ, اور اس کے احسان کو, افعالہ, اور اس کے افعال کو. تو ایسے شخص کی خوش قسمتی کا کیا کہنا جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا, پا لیا.
فمجده بلسانه وعظمه في قلبه وشكره بجوارحه وتلذذ بعبادته وطاعته. کیا زبردست بات کی ہے. یعنی جس کو یہ مل جاتا ہے پھر اس کے ایکشنز کیا ہو جاتے ہیں. فمجدہ تو وہ اس کی بزرگی بیان کرتا ہے بلسانہ ہی اپنی زبان سے، وعظمہ اور عظیم جانتا ہے اس کو فی قلبی اپنے دل میں، وشکرہ بجوارحہ اور اپنے اعضاء سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، وتلذذ اور لذت پاتا ہے بعبادتہ اس کی عبادت سے، وطاعتہ اور اس کی اطاعت سے. اب یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی اطاعت اور عبادت میں کتنی لذت ہے. ہمیں ابھی ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں، کتنی لذت پائی نماز میں. نماز جو ہے نا وہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں اس کا. اس میں مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہر وقت ایک جیسی لذت نہیں آتی ہر نماز میں. اتنے کچھ ہو جاتا ہے دن میں، بعض دفعہ انسان کی سوچیں یا عمل اس کے، اور اتنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہر نماز صرف اعمال نہیں، اس کے جو جوارح ہیں. مثلا اگر آپ نے آرام نہیں کیا، آپ کے جسم اگر درد کر رہا ہے، آپ نے کھانا ٹھیک نہیں کھایا ہوا، زیادہ کھا لیا یا کم کھا لیا ضرورت سے، اس میں اعتدال نہیں، تو آپ کی نماز میں وہ یکسوئی نہیں رہے گی. آپ کا معاملہ کسی سے صحیح نہیں ہوا تو وہ نماز میں اثر انداز ہو جائے گا. آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا تو وہ نماز پہ اثر انداز ہو جائے گا. سارا دن ہم ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، سارا دن ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، اور نمازیں ہمیں ہر وقت ساتھ ساتھ بتا رہی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ نماز میں وہی خیال آتے ہیں اور وہی کیفیات ہوتی ہیں جو ہم پیچھے تجربہ کر کے گزر رہے ہوتے ہیں. دادا یہ جو پیچھے اوپر ہے نا کہ وہ شاہدہ کہ اس نے مشاہدہ کیا، تو یہاں مجھے خیال آ رہا ہے کل رات کو ہم گئے ہوئے تھے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہاں پر ہم تعزیت کے لیے گئے، تو وہ سنا رہی تھی کہ وہ جو صاحب تھے ان کے ہسبینڈ وہ کینسر میں کافی عرصے سے مبتلا تھے، پھر کمزوری تھی، کہتی تھی ان کو تکلیف کوئی بھی نہیں تھی، اور کل یہ ہوا کہ صبح سے ان کا فیور نیچے آتا یعنی کہ وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتے بس وہ چلے گئے. تو میں اس وقت بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان صاحب کی جگہ ہوتی تو میرے کیا احساسات ہوتے، اور میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ انہوں نے کہا ان کا گلا خراب ہو گیا تھا تو وہ کچھ بول نہیں سک رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کے افعال کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے باقی سارے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو ان کے منہ سے بات نکل رہی ہوتی ہے. میں یہ دل میں سوچی تھی کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو کہ مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، یٹ آئی نو کہ میں نے 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد یا بالکل اینڈنگ ہے، تو میری نماز میں بھی بڑی خشوع ہوگی اور کتنی زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ سے معرفت ہوگی اور لوگوں کی میرے سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رہیں گی، تو ایک لذت کا احساس ہوگا. یعنی میرے ذہن میں پہلی چیز یہی کہ کتنا مطلب ایک انسان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس کے اوپر یہ چیز آ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معرفت اور بہتر. تو یہ جو چیز ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا مشاہدہ، اس کا مشاہدہ بہت غور سے کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ابھی جیسے میں یہاں سے ہند سے گزرتی ہوں نا تو مختلف پودے اور ان کے مختلف طرح کے پتے ہیں، تو میں ان کو جب دیکھتی جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، دوسرے کو کیسا، تیسرے کو کیسا، تو ہر ایک کا فرق ہے نا. تو یہ اللہ کے افعال ہے نا کہ کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا. انسانوں کی شکلوں پر ہی غور کریں تو اس میں بھی انسان کو حیرانی ہوتی ہے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے افعال نظر آ رہے ہیں لیکن ہم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا. آگے چلتے ہیں. واللہ سبحانہ هو النور وحجابہ النور احتجب عن العقول بشدت ظہورہ واختفى عنها بکمال نورہ. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک قال نور انا اراہ یا انا اراہ اخرجہ مسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز وجل حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقہ اخرجہ مسلم.
واللہ سبحانہ هو النور، اللہ سبحانہ و تعالی وہ نور ہے، وحجابہ النور، اور ان کا حجاب نور کا ہے، بلکہ ان کا حجاب نور ہے. احتجب عن العقول بشدت ظہورہ، چھپ گیا. احتجب مطلب اللہ تعالیٰ نے حجاب لیا، مطلب وہ چھپ گیا. اللہ تعالیٰ چھپ گئے عن العقول، عقلوں سے، بشدت ظہورہ، اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے. اگر وہ ظاہر ہو جائے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے صرف چھوٹی سی تجلی پر، تو اس وجہ سے نظر نہیں آتے. یعنی حجاب کیوں اختیار کیا ہے عقول سے؟ بشدت ظہور ہی، ظہور کی شدت کی وجہ سے. واختفى عنها، اور وہ چھپ گیا ان سے، بکمال نور ہی، اپنے نور کے کمال کی وجہ سے. کامل نور کی وجہ سے چھپے ہوئے، دونوں اعتبار سے چھپے ہوئے. عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، هل رأيت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا، نور، نور ہے، ان اراہ یا اراہ، میں ان کو کیسے دیکھوں؟ اف اراہ، کیسے میں دیکھتا ان کو، یا اراہ، کیسے وہ دکھائے جاتے مجھ کو. دکھائے جاتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز وجل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں فرمایا، حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے، لو کشفہ، اگر وہ ہٹائے اس کو، کشفہ وہ ہٹائے، وہ ہٹائے اس کو، لأحرقت، جل جائیں، جلا دی، احرق افعال سے، جلا دے، سبحات وجہی، اس کے چہرے کے کرنے، اس کے چہرے کی کرنے، منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے اپنی کریشن میں، اپنی خلق میں. اس کے چہرے کی کرنیں جلا دیں جہاں تک نگاہ پہنچے اس کی مخلوق میں سے، کچھ باقی نہ رہے. یہ بصر وہ جو ہے، یہ خلق کی بصر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بصر کی، اللہ تعالیٰ کی بصر کی بات، اللہ تعالیٰ کی نگاہ جہاں تک پہنچے، یعنی کوئی چیز باقی نہ رہے. یس، ایوری تھنگ. واللہ سبحانہ هو المألوہ المعبود المحبوب. یہ جملہ کون پڑھے گا اگلا؟ ذرا پڑھ کے دکھائیں مجھے، میں مانوں گا آپ لوگوں کو. پڑھیے آپ پڑھیے ذرا. والعباد، یہ کس نے کہا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو اب تو راز فاش ہو گیا. مولہون، مولعون، یس ٹھیک ہے، کیونکہ بظاہر پڑھنے والے مولعون پڑھتے ہیں اس لیے. واللہ سبحانہ هو المألوہ المعبود المحبوب، والعباد مولہون مولعون بالتضرع الیہ فی جمیع الاحوال. فالانسان اذا وقع في بلاء عظیم وآفة قبیۃ فهنالک ينسى كل شيء الا الله تعالى فيتوجه اليه، فاذا تخلص من ذلك البلاء وعاد الى منازل الآلاء والنعماء اشرك مع الله غيره ونسب ذلك الخلاص الى الاسباب، وهذا متناقض لان الله تعالى هو الذي يفرج الكربات وقت البلاء وينعم على العباد في وقت الرخاء، فيجب الرجوع اليه في جميع الاحوال والفزع اليه عند الضرورات وعند الراحات وعند الشدائد. ٹھیک ہے، کوئی اور پڑھے گا؟ آگے پڑھنا نا یا ٹرانسلیٹ کرنا؟ اچھا ٹرانسلیٹ کرنا. واللہ سبحانہ هو المألوہ المعبود، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ الہ ہے اور معبود ہے اور محبوب ہے، مطلب ہی از بیلوڈ. والعباد مولہون، اور جو بندے ہیں وہ اس کو الہ بنا رہے ہیں، مولعون، اور یاد کر رہے ہیں، اور یاد کر رہے ہیں، بالتضرع، عاجزی کے ساتھ، الیہ فی جمیع الاحوال، مطلب اس کی طرف، یعنی اس کی طرف عاجزی کرتے ہوئے ہر حال میں، ہر قسم کے حالات. فالانسان اذا وقع فی بلاء، اور تو جب انسان جب وہ واقع ہوتا ہے، پڑ جاتا ہے فی بلاء عظیم، کسی بڑی مصیبت میں، وآفت قویت، اور کسی قوی یعنی اسٹرانگ آفت مصیبت میں، فہنالک ینسیٰ کل شیء، تو پھر وہ اس وقت وہ بھول جاتا ہے ہر چیز کو، الا اللہ تعالی، سوائے اللہ تعالیٰ کے، فیتوجہ الیہ، تو وہ متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، فاذا تخلصوا من ذلک البلاء، تخلص، تو جب وہ خلاصی پاتا ہے، چھٹ
چھٹ جاتا ہے من ذالک البلائی اس بلا سے، وعاد الی منازل الاعلائی، عاد اور لوٹ آتا ہے، اچھا لوٹ آتا ہے، منازل الاعلائی یعنی نعمتوں کے مقامات کی طرف، نعمتوں کے مقامات کی طرف، والنعمائی اور بلیسنگز کی طرف، اشرک مع اللہ غیرہ تو وہ پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کے علاوہ، اوروں کو شریک کر لیتا ہے، ونسب ذلک الخلاص الی الاسباب اور وہ منسوب کر دیتا ہے، ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے اس نجات کو اسباب کی طرف، اسباب کی طرف، کہ وہ بلی آ گئی تھی اس لیے چور بھاگ گیا، ورنہ تو چور مجھے پکڑ لیتا۔ وہذا متناقض اور یہ کنٹراڈکٹری ہے، کانٹراڈکٹری ہے، لأن اللہ تعالی هو الذی کیونکہ اللہ تعالی کیونکہ بے شک اللہ تعالی هو الذی یفرج الکربات وقت البلاء وہ ہے جو دور کرتا ہے مصیبتوں کو، ہٹا دیتا ہے درد کو، تکلیفوں کو، قربہ مصیبت تکلیف کو کہتے ہیں، رائٹ، وقت البلاء بلا کے وقت، مصیبت کے وقت، وَيُنْعِمُ عَلَى الْعِبَادِ فِي وَقْتِ الرَّخَاءِ اور وہ انعام کرتا ہے بندوں پر رخاء سختی نہیں، سہولت کے وقت، یعنی سہولت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بندوں پر انعام کر رہا ہوتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، فَيَجِبُ واجب ہے رجوع کرنا اس کی طرف، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تو واجب ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں، بس بات ٹھیک ہوگی۔ ہاں آگے، والفزع الیہ عند ضرورات اور اس کی طرف دوڑنا ضرورت کے وقت، ضرورتوں کے وقت، ہاں یعنی لازم ہے کہ انسان ساری ضرورتوں میں اللہ کی طرف دوڑے، وعند الراحات وعند الشدائد اور راحت کے وقت بھی اور شدید مصیبتوں کے وقت، سخت حالات میں، تنگی کے وقت۔ گڈ، آپ نے جلدی آگے پورا کر دی۔ واللہ عز وجل هو المحسن الى عباده في جميع الاحوال والمحسن محبوب مرجوع اليه وحده في كل الاوقات يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ واللہ عز وجل هو المحسن إلى عباده في جميع الأحوال، اللہ عز وجل جو ہے وہ محسن ہے اپنے بندوں کی طرف ہر حال میں، والمحسن محبوب مرجوع إليه وحده في كل الأوقات، تو جو محسن ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ہر طرح کے حال میں، اسی ایک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ہر طرح کے حالات میں، ہر وقت، کل الاوقات۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کے، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو، الذی وہ جو جعل بنائے لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تو اس میں سے نکالے پھل تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا پھل نہیں، پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، فلا تو نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ۔ جلدی کس بات کی جلدی؟ کلاس میں ایسے سناتے ہیں، اچھا اس لیے یہ عادت پڑی، ٹائم کم ہوتا ہے نا تو اس لیے جلدی ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں سنا دو بس، ہاں نہیں تو رٹا بھول جائے گا۔ فلا تو نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن شریک، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو۔ ٹھیک، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ آیت پڑھ کر کبھی ہے نا سبزی منڈی،
تو آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یہ سارا رزق اللہ نے بندوں کے لیے زمین سے نکالا ہے. مٹی سے نکلا ہوا یہ سب کچھ، رنگا رنگ کے پھل جو ہے نا سپر مارکیٹس میں جہاں پر فروٹس اور وہ سب پورے سیکشن ہوتے. میں تو جب جاتی تو کھڑے پہ حیران ہوتی تھی، یار اب کہاں سے بندوں کے لیے رزق اٹھ کے آئے یہاں. سبحان اللہ. اور اس کے اندر ٹیسٹ کیسے آلریڈی ہوتا ہے، ہر چیز، ٹیسٹ، کلر، خوشبو، پرفیکٹ. واللہ سبحانہ هو المؤمن الذي امن خلقه من ان يظلمهم والذي خلق الامن ومن به على من شاء من عباده والذي تفزع اليه الخلائق عند النوائب المجير لكل الخلائق من كل المضار المنعم بصنوف النعم وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. واللہ سبحانہ هو المؤمن، اور اللہ سبحانہ پاک ہے وہ امن دینے والا ہے. الذی امن خلقہ من ان یظلمہم، وہ ذات کہ اس کی جو مخلوق ہے وہ امن میں ہے اس بات سے کہ وہ ان پر ظلم کرے. والذی خلق الامن، اور وہی ذات ہے جس نے امن کو تخلیق کیا. ومن بہ علی من شاء من عبادہ، اور احسان کیا ساتھ اس کے اپنے بندوں میں سے منشا جس پہ چاہا. والذی تفزع الیہ الخلائق، اور وہ ذات ہے کہ جس کی طرف دوڑتے ہیں مخلوقات دوڑتے ہیں اس کی طرف عند النوائب، مصائب کے وقت. المجیر، وہ پناہ دینے والا ہے لکل الخلائق، تمام مخلوق کو. من کل المضار، ہر طرح کے نقصان دہ چیزوں سے. المنعم، وہ نعمت دینے والا ہے. بصنوف النعم، انواع و اقسام کی نعمتیں. صنوف صنف سے نا، انواع. جی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم پکارتے ہو، اسی کی طرف فریاد کرتے. ٹھیک ہے. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهو سبحانه المتفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات ومغفرة السيئات وكشف الكربات وستر الزلات كما قال سبحانه وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالنِّعَمِ، اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہے نعمتوں کے ساتھ، یعنی نعمتیں دینے والا. وکشف النقم، بالنعم کے ساتھ آ رہا ہے، اور تکلیفیں دور کرنے والا. واعطاء الحسنات، اور نیکیاں عطا کرنے والا. ومغفرت السیئات، اور برائیوں کو ڈھانپنے والا. وکشف الکروبات، اور تکلیفوں کو دور کرنے والا، ہٹانے والا. وستر الزلات، اور پھسلن کو چھپانے والا، یعنی غلطیوں کو چھپانے والا. کما قال سبحانہ، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، فلا کاشف لہ، تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، الا ہو، مگر وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کوئی ارادہ کر لے بھلائی کا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی اپنا فضل. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے. وتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین ہے پیدا کرنے والوں میں. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جی آپ کچھ کریں. سر اس میں یہ بات آ رہی ہے جی ساحل البحر من وصل الى ساحل بحر معرفته ورع عظمت ذاته واسمائه وصفاته. تو ہم کراچی میں ساحل پہ گئے تو جب پہنچے وہاں پر تو وہ خود بخود ایک وہ جو ہے نا اٹریکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے نا سمندر آپ کو کہ آپ خود بخود اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے, لڑکے سے تھے, ینگسٹرز سے تھے, تو وہ کافی اندر تھوڑا سا گئے ہوئے تھے, سمندر کے اندر کھڑے ہوئے تھے. جب ہم نے ساحل سے دیکھا تو ان کو دیکھ کے ہم نے کمنٹ کیا کتنے بے وقوف ہیں, اگر ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کتنے زیادہ اندر گئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں نا. یہ ہم نے کہا بہت بے وقوفی کی بات ہے یہ. اچھا تھوڑی دیر بعد ہم سارے جو تھے وہ آگے ہلکا ہلکا بڑھنا شروع ہو گئے اور بالکل اندازہ نہیں ہوتا سمندر میں کہ آپ کتنا اندر جا رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ خود سمندر میں کشش ہوتی ہے, اور بالکل ٹرو والی بات. اچھا کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے سیف کیونکہ آپ آہستہ آہستہ قدم جما رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو ریت کا اندازہ ہوتا ہے تو گرپ کرنے لگتے ہیں آپ اس کو آہستہ آہستہ. تو جب ہم اور آگے بڑھتے گئے سارے اچھا بالکل مگن ہو کے اندر جا رہے ہیں. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو بے وقوف لڑکے تھے وہ کافی پیچھے تھے ہم سے جن کو ہم نے کمنٹ یہ کیا تھا آ کے, اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ وہ کافی اندر ہیں, لیکن جس وقت ہم کافی سے زیادہ اندر ہو چکے تھے تو وہ کافی پیچھے رہ چکے تھے. جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کمر تک یعنی پانی ہمارے تھا سمندر کا, ہر تھوڑی دیر بعد جب لہر آتی تھی تو وہ باقاعدہ ہمارے فیس کے اوپر ٹچ کرتی تھی آ کے, اور اتنی زور سے وہ لگتی تھی, اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اس وقت جو تھا, اور پھر بھی وہیں کھڑے رہتے تھے, اور پھر اس پہ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب ہو جائے. اور ایک اور چیز ہوئی کہ جب انہوں نے جو تشبیہ دی ہے وہ کہ دیکھیں جب آدمی بڑھتا جاتا ہے غیر معمولی تشبیہ ہے نا, بالکل کہ وہ جتنا بڑھتا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا اندر جا رہے ہیں. اور اس معرفت میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو وہ پھر انجوائے کرنے لگتے ہیں نا. بالکل, لیکن اکیلے سٹینڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جی بالکل, کیونکہ سب پھر ایک دم تیزی سے گرپ کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ اچھا اب لہر آ رہی ہے. اور پھر اسی طرح جب سمندر پہ ابھی انٹر ہو رہے تھے نا تو میں نے ویسے ہی دیکھ کے سمندر کو میں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا, جو تھا نا یہ پڑھا اس کو دیکھ کے کہ کیسے اللہ نے مسخر کیا ہوا اس پانی کو. اچھا اب ہم جب یہ سارے کھڑے ہوئے تھے, جب لہر آتی تھی تو ہاتھ پکڑتے تھے, جب وہ چلی جاتی تھی تو پھر سارے آزاد ہو جاتے تھے اس کے ساتھ ہی. کچھ اس طرح ہوا کہ میرا پاؤں سلپ ہو گیا اور میں جو تھی وہ نیچے یعنی باقاعدہ نیچے گر گئی اس کے اندر. وہ بھی ایک ایسا ایکسپیرینس تھا مجھے زندگی میں پہلی بار. اور جب نیچے گئی نا تو مجھے یعنی یہ ہوا کہ روشنی صرف آ رہی تھی, پانی کافی ہیوی تھا اس کے اندر, اور سمندر کی ایک ایسی رننگ سی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا کہ ٹھہرا ہوا ہو. لیکن اسی وقت میں نے ایک دم سوچا کہ اگر تو میں نے اس وقت اسٹینڈ لے لیا تو میں اٹھ جاؤں گی, اور اگر میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا نا کہ نہیں یہ پانی بہت بھاری ہے یا ویسا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا معاملہ, تو ایک پش دے دو, یہ اپنے آپ کو میں نے کہا. اور صرف میرا ایک سوچنا تھا کہ اچھا ایک پش دے کے ٹرائی کر لیتے ہیں کہ اٹھ سکتے ہیں دوبارہ. تو جیسے ہی یعنی پش ہلکا سا سوچ رہی تھا تو اوپر سے بھی جو ساتھ تھا اس نے ہاتھ بھی تھوڑا سا ایسے کیا, اور تھوڑا میرا اپنا وہ جو پش تھا وہ ہوا, تو اس سے یعنی وہ اسٹینڈ کر لیا تو کر لیا. شکر ہے وہ نہیں گرا. لیکن مجھے اس وقت وہ دعا یاد آ گئی کہ میں نے جو داخل ہوتے پڑھی تھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا, کہ جو چیز ہوتی ہے, کیونکہ ان دنوں میں یہ خبر آ رہی تھی کہ ساحل پہ نا لہریں بہت اونچی ہیں تو احتیاط کریں اور ویسے کریں. تو اس میں جب جا رہی تھی تو میں لوگوں کو جب دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اچھا جس کے لیے اللہ کا حکم ہو جاتا ہوگا نا, وہ سورہ نوح والی بات کی جب, تو جس کے لیے اللہ کا حکم آتا ہوگا نا تو یہ اس کو نگلتی ہوں گی, اور جس کے لیے ہوگا تو اگل دیتی ہوں گی یہ لہریں. تو ویسے ہی خود ہی سوچ رہی تھی ان باتوں کو, پریکٹیکل وہ واقعی کر کے دیکھا اس چیز کو. جی آپ کچھ کریں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیاں چھپا دیتے ہیں. تو میں ایک دفعہ لیکچر سن رہی تھی تو وہ بتائے تھے کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ ان کو پانی کی کمی ہوگی, بارش نہیں ہوئی تھی, تو ان سب نے نماز پڑھی نا بارش کی, تو بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ کو کہ اللہ بارش کیوں نہیں ہوئی, ہم نے تو وہ نماز پڑھی تھی بارش کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ تمہاری بستی ہے نا, یہاں پہ ایک بندہ ہے مطلب گنہگار ہے نا, تو پتہ نہیں ایسے کچھ تھا کہ کوئی ہے ایسا. تو حضرت موسیٰ واپس گئے تو انہوں نے پوچھا نا کہ کون ہے ایسا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا کہ انہوں نے دعا نہیں ہماری سنی, ہمیں نماز نہیں قبول ہوئی, بارش نہیں آئی. تو کسی نے نہیں ہینڈ اوپر کیا نا, تو ان کو لگا کہ اب بارش ہوگی نہیں.
تو پھر انہوں نے کہا چلو پھر ہم جا کے نماز کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی اٹھ نہیں رہا. تو انہوں نے دوبارہ جو نماز پڑھی تو بارش ہونا شروع ہوگی نا. تو حضرت موسیٰ کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، کسی نے ایڈمٹ تو کیا نہیں اپنی مسٹیک. تو انہوں نے جب پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا موسیٰ جس نے غلطی کی تھی نا اسے معافی مانگ لی مجھے، تو میں نے معاف کر دیا اسے نا، تو بارش ہوگی. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کون تھا وہ تھا کون جس نے ایسا کیا؟ تو پہلے بارش نہیں، اس نے معافی مانگی. اللہ نے کہا کہ میں نے جب وہ گناہ کرتا تو کسی کو بتایا نہیں اس کے گناہ، تو اب جب میرے بندے نے معافی مانگی تو میں اپنے ولی کو بتا دوں گا تمہیں کیا. جب مجھے یہ بات سنائی تھی نا میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی میں اللہ ہی ہے جو گناہوں میں بھی ہماری کسی کو بتاتا نہیں ہے اور بالکل معاف بھی کر دیتا اسی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.